رزق میں برکت کی نبی کریم سے ثابت شدہ دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں، پاکیزہ اور بابرکت رزق مانگتا ہوں، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو قبول ہو جائے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ روایت ابن ماجہ۔ اہل علم کے نزدیک یہ دعا صحیح اور ثابت شدہ ہے اور رزق میں برکت کے لیے نہایت جامع دعا سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں رزق کو طیب یعنی پاک، حلال اور بابرکت مانگا گیا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت جو انسان کی زندگی کو سنوار دے رزق کہلاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائیں جن میں رزق کے ساتھ ساتھ علم اور عمل کی اصلاح بھی شامل ہو۔ رزق میں برکت کی یہ مسنون دعا نہایت مختصر ہونے کے باوجود اپنے مفہوم میں بہت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ انہیں نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والا عمل عطا فرمایا جائے۔ اس دعا میں سب سے پہلے علم نافع مانگا گیا ہے، کیونکہ جس علم سے انسان صحیح راستہ پہچان لے وہی علم رزق کے درست استعمال اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد رزقاً طیباً مانگا گیا ہے۔ طیب رزق وہ ہوتا ہے جو حلال ہو، پاک ہو اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ ایسا رزق کم ہو تب بھی کافی ہوتا ہے اور زیادہ ہو تو نعمت بن جاتا ہے۔ پھر اس دعا میں عمل صالح مانگا گیا ہے، کیونکہ رزق کی برکت صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ اعمال کی قبولیت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر علم بے فائدہ ہو، رزق حرام ہو اور عمل قبول نہ ہو تو زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، لیکن جب یہ تینوں چیزیں درست ہو جائیں تو انسان کو حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ دعا خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد، دن کے آغاز میں یا رزق کے فیصلے کرتے وقت پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ کم وسائل کے باوجود زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو رزق خود بخود بابرکت ہو جاتا ہے۔